لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ بلا ضرورت کے صرف طاقت کے لیے اگر ڈرپ لگایا جا رہا ہے اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی افادیت یا روزے کا اثر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ناک میں صرف ٹیوب لگایا گیا اور وہ حلق سے نیچے ظاہر ہے وہ نہیں اترے گا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرجری کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی کو بلڈ چڑھایا گیا تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خود بخود اگر الٹی آ گئی اور کتنی زیادہ الٹی کیوں نہ آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی انسان الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے۔ بس ایک مسئلہ اور ہے، وہ بہت اہم ہے اور اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، کاش وہ کوتاہی کس طرح سے دور ہو جائے، تو گمبھیر مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کو پریگننسی میں اور فیڈنگ کے زمانے میں، یعنی جب وہ حالت حمل میں ہوگی تب اور جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تب روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ مستورات یمس بیک حساب آسان اور یمس بچہ سائز دودھ دیوان، اس پورے پیریڈ میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں حکم یہ ہے کہ جب آپ اس سے باہر نکل جاؤ گے تو آپ کو یہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب ایک خاتون کو اس سال رمضان میں پریگننسی تھی، روزہ نہیں رکھا، اگلے سال اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے، روزہ نہیں رکھا، اس سے اگلے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی تو روزہ نہیں رکھا، تو 3 رمضان ہو گئے، چوتھے سال پھر حمل آ گیا تو پھر کنسیو ہو گیا، پھر حمل شروع ہو گیا تو 1 رمضان اور، تو ہو گئے 4 رمضان۔ اس کے بعد اگلے سال اس کو پھر روزہ، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور رمضان میں چھوڑ گیا، اگلے سال پھر رمضان آ گیا، پھر رمضان، تو 6 رمضان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اتفاق سے اگر پھر تیسرا بچہ ٹھہر گیا تو تیسرا بچہ ٹھہر گیا، پھر اسی طرح سے 3 رمضان چلے جائیں گے تو 9-10 رمضان جمع ہوں گے۔ اب یہ جو 9-10 رمضان جمع ہو گئے ان کا روزوں کا کیا ہوگا؟ تو یہاں عام طور پر نہ علماء کی اس طرف دھیان جاتا ہے، نہ امام صاحبان اس پر توجہ کر پاتے ہیں، اور عام مسلمان بھی سوچتا بھی نہیں ہے، یا سوچتا ہوگا تو وہی ذہن میں دبا کر کے، اور عورتیں کہاں پوچھیں گی۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ گویا بڑا اہم بن جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو 3-4 بچے ہو گئے اور ان 3-4 بچوں کی پرورش کرنے میں حالت حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں 3 سال رمضان کے نکل گئے ہیں، اس کے بعد پھر 10-12 رمضان جمع ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اور ادھر سے روزوں کے متعلق کفارہ نہیں، روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتے، روزہ پہ تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ روزے کا فدیہ تب دے سکتے ہیں کہ جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے، اب وہ سمجھتے ہیں اب میں روزہ رکھ نہیں سکتی، میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آدمی عمر کے اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ اس قابل ہوگا کہ روزہ رکھ سکے گا، تب اس کو اجازت ہے وہ فدیہ دے گا۔ مثلا ایک انسان بڑھاپے میں ہے، اس بڑھاپے میں جب وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے کہ آپ فدیہ دے دو، 1 روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر۔ جس انسان بجرس تات ممر ووت کہ وہی ہے کہ اس روزہ بھی ہے، امس انسانس اجازت کہ سہ کہ اکہ روزہ بدلے فدیہ ادا کرے، فدیہ چھ اکہ روزہ بدلے 1 صدقہ فطر، سو چاہے 60 روپیہ آئے، 70 آئے، 60 یا 100 یا کیا آئے۔ تو جب عمر کے خاص اس میں مردوں کا بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو عورت کا وہ زمانہ کہ جو اس نے حالت حمل میں گزارا اور دودھ پلانے کے زمانے میں گزارا، ان ایام میں روزہ نہیں رکھ پائی، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، بلکہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حدیث میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، حامل و مرضع، حالت حمل اور حالت ارضاع، حالت حمل دودھ پلانے کے زمانے فیڈنگ۔ تو یہ جو روزے عورتوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا، کیسے وہ روزہ رکھیں گی؟ اب مان کر چلے تقریباً 6 مہینے بن جائیں گے، اگر 6 رمضان ہو گئے تو 6 مہینے ہو گئے، تو 6 مہینے کیسے روزہ رکھ پائے گی وہ؟ تو حل اس کا ایک ہی ہے کہ بس وہ ارادہ جب کرے گی تو ہر سال سردیوں میں 2 مہینے 3 مہینے کا روزہ رکھے، 2 مہینے لیکن بیچ میں گیپ کرے، آج روزہ رکھا، 1-2 دن بعد پھر رکھا، 1-2 دن بعد پھر رکھا، اور اس میں اگر شوہر بھی اس کا ہیلپ کرے گا تو اس میں اس کو مدد ملتی ہے، ہم ایک ساتھ اٹھا کریں گے، ہم ایک ساتھ سحری کھائیں گے، ہم ایک ساتھ افطار کریں گے، تو اس کے بعد اس کو ہمت آ جائے گی، وہ روزہ رکھ پائے گی۔ چنانچہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے
کہا جی ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ روزے رکھنے ہیں تو شوہر نے مدد دی، اور جو ہی دسمبر شروع ہو گیا، دسمبر کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے، جنوری میں رکھیں گے، فروری میں رکھیں گے، دن چھوٹے ہیں، سردیاں ہیں، پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اس طرح سے رمضان کے روزے پورے ہو جاتے ہیں ان خواتین کے جن خواتین کے روزے رمضان حالت حمل کی وجہ سے اور دودھ پلانے کی وجہ سے جمع ہو گئے. کہ میں نے کتاب میں پڑھا، کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک شخص جو ایک بڑے ڈاکٹر، ایک بڑے ہسپتال کے مالک، اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل میں مسلمان نہیں تھا. تو آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا مجھے رمضان نے مسلمان بنایا. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ رمضان نے کیسے مسلمان بنایا؟ اس ڈاکٹر نے ڈیٹیل بتائی. پہلے اس کا نام کیا تھا وہ مجھے معلوم نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے مگر مجھے ذہن میں نہیں رہا. اب اس کا نام ڈاکٹر فاروق پٹیل یا ایسا ہی کچھ، پٹیل ذات رہی ہوگی، یہ بھی نہیں معلوم. آج وہ ڈاکٹر زندہ ہے، یہ وفات پا چکے ہیں. علاقے مجھے معلوم ہے کون سے علاقے کے تھے، یعنی مان لیجیے ساؤتھ انڈیا کے. ڈاکٹر فاروق صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ رمضان نے مجھے مسلمان بنایا. پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس جب پیشنٹ آتے تھے، میں ان کے ڈائیگنوزنگ کے بعد پھر ان کو جب دوائی لکھتا تھا تو پیشنٹ اچانک کچھ مہینے اچانک وقت آ گیا کہ مسلمان پیشنٹ ہم سے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارا رمضان شروع ہو گیا، آپ جب دوائی لکھیں گے تو ہم صبح شام دوائی کھائیں گے، دن میں نہیں کھا سکتے. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مہینہ شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں رمضان، اس میں دن میں نہیں کھانا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پانی؟ انہوں نے کہا نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے. تو میں نے ان سے کہا تو پانی 12 گھنٹے نہیں پیو گے مر جاؤ گے. انہوں نے کہا جی آج تک کوئی نہیں مرا، پیاس لگے گی لیکن مرتا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں پانی کے بغیر کیسے جئیں گے؟ کہنے لگا جی ہم تو ہمارے تو دین میں حکم ہے. کہنے لگا مجھے دلچسپی ہو گئی، ادھر سے وہ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہوگا کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے دلچسپی ہوئی. جب بھی مسلمان آتے تھے وہ کہتے جی ہمارا روزہ ہوگا، دن میں دوائی نہیں کھائیں گے. اسی بیچ میں کوئی عالم بھی آ گئے. اس عالم سے میں نے پوچھا کہ آپ ہمارے یہاں آئے ہیں علاج کرنے کے لیے، یہ بتاؤ یہ رمضان کیا ہے تمہارے یہاں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، اسی طرح تو روزہ رکھنے کو، اور یہ روزہ 1 مہینے رکھنا ہوتا ہے. اور سسٹم اس کا یہ ہے کہ صبح کو فلاں ٹائم پر کھانا پینا بند کرنا ہے اور شام کو انہوں نے کہا سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھا سکتے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے. طلوع آفتاب سے 1.5 پونے 2 گھنٹے پہلے سحری ختم ہو جاتی ہے عام طور پر. کہنے لگے میں نے اچھی طرح سے پھر میں نے اس سے پوچھا یہ روزہ ہے کیوں؟ کہنے لگے جی روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا پھاکا لگنے سے گناہوں سے کیسے بچے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تم متقی بنو گے. میں اسے بار بار سوال کرتا رہا کہ پھاکا لگنے سے آدمی گناہ سے کیسے بچے گا؟ گناہ کا تعلق فاقے سے کیسے ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے دین میں تو یہی ہے. اب وہ جو میں نے کسی اور سے بھی پوچھا اس نے بھی یہی کہا کہ جی روزہ اس لیے رکھتے ہیں آدمی گناہوں سے بچتا ہے. تو میں نے کہا میں خود تجربہ کر کے دیکھوں گا. چنانچہ میں نے معلوم کیا بھائی کیسے روزہ رکھنا ہے. میں بھی رات کو اٹھا، صبح کو تھوڑا سا کھایا اور اس کے بعد پھر پورے دن میں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کھایا پیا نہیں، شام کو میں نے کھایا. کہنے لگا اس دن میں نے صبح سے کہا آج میرا روزہ ہے، اور روزے کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچتا ہے. کہنے لگا اس دن میرے دن کی فیلنگ یہ تھی کہ ہاسپٹل میں اگر کوئی فیمیل پیشنٹ آتا تھا اور اتفاق سے اگر وہ جوان ہو تو میرے دل میں بعض دفعہ چیک اپ کے دوران برے خیالات بھی آتے تھے. اسی طرح سے مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آتا تھا کہ ہمارے ہاں جو پیشنٹ آیا اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، ہم تو اپنا بل بناتے تھے. لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن مجھے خیال آیا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، اس پیشنٹ کو بری نظر سے مت دیکھنا. آج تمہارا روزہ ہے، دیکھو یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو آج دوائی مفت دے دو، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سختی مت کرو. اور کوئی اگر غرض یہ کہ میرے دل میں خیالات بدل گئے. مجھے دل میں خیال آنے لگا کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، اپنی آنکھ سے کا غلط استعمال نہیں. کہنے لگا یہ بھی کہ جناب میرے سامنے فوٹو لٹکے ہوئے تھے عورتوں کے. کہنے لگا میں نے سوچا آج میرا روزہ ہے یہ بھی نہیں دیکھوں گا، میں نے فوٹو ہٹایا. پھر میں نے خیال آیا کہ یہ بائی دی وے ہوا ہے. 2-4 دن بعد میں نے پھر روزہ رکھا، اس دن پھر مجھے یہی فیلنگ آئی. 2-4 دن بعد پھر روزہ رکھا، مجھے اس دن پھر یہی فیلنگ آئی. تو میں سمجھ گیا کہ روزے کے اندر روزے کا کوئی کنیکشن ہے گناہوں کے ساتھ، اور اگر مجھے اچھا انسان بننا ہے تو مجھے روزہ ہمیشہ رکھنا ہوگا. لیکن روزہ رکھوں گا میں غیر مسلم بن کر کے. اب اگر میں مسلمان بن کر روزہ رکھوں گا تو پھر اس روزے کے اندر اور زیادہ پاور ہوگا. عید سے 1 دن پہلے
وہ معلوم کرتے رہے، پھر کسی مولانا یا امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے طے کر دیا، اور اگلے دن عیدگاہ میں آ کر کے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے وہ اعلان کیا مجھے کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے آپ کے رمضان کی وجہ سے میں نے خود طے کر دیا کہ میں مسلمان بنوں گا۔ بس یہ بنیاد ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں، رمضان بہت بڑی نعمت، رمضان بہت بڑا احسان، رمضان ایک سپیشل آفر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تمہارے اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ بالکل اگر کوئی کسی طرف سے اعلان ہونے لگے کہ صاحب ایک مہینے کے لیے لوہے کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، جس کے بعد پرانا لوہا ہوگا وہ ہم فلاں ریٹ سے نہیں بلکہ بڑھا کر کے اتنے ریٹ سے لیں گے، تو ہو سکتا ہے لوگ اپنے گھروں کے قبضے بھی توڑ کر بیچیں گے، کیونکہ کچھ دنوں کے لیے ریٹ بڑھ گیا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان میں چونکہ اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے بڑے شوق کے ساتھ نمبر 1 روزے رکھیں، روزے رکھنے کے بعد روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے مردوں کے لیے زیادہ تر، کہ اپنے آنکھوں کا کنٹرول کریں، آنکھوں سے اپنے روزے کو برباد نہ کریں۔ دکان والے اور جاب کرنے والے غلط پیسہ کمانے سے اپنے آپ کو بچائیں تو روزہ ان کا بچے گا، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ انسان نے کھانا پینا بند کر دیا اور روزے کے اعتبار سے اس نے روزہ رکھ لیا، مگر جن چیزوں سے بچنا چاہیے تو ان چیزوں سے نہیں بچا، اس کی آنکھ کنٹرول میں نہیں رہی، اس کی زبان وہ سب کچھ بولتی رہی جو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے کان وہ سب کچھ سنتے رہے جو نہیں سننا چاہیے تھا، اس نے دکان پر بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے آفس میں بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کو روزوں کے بعد صرف بھوک اور پیاس اور فاقہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مان لیجئے چھاتی خراب ہو گئی، ہم نے ڈاکٹر نے بہت پاورفل اچھی دوائی دی لیکن ساتھ میں جو پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز ہم نے کیا نہیں، آئس کریم بھی کھاتے رہے، ٹھنڈا پانی پیتے رہے اور لیموں کا پانی پیتے رہے، دہی پیتے رہے، ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں بین کر دی تھی، اب ادھر سے ہم دوائی کھا رہے ہیں ادھر سے یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، چھاتی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے کہا صاحب فائدہ تو ہوا ہی نہیں، کہنے لگا کیسے فائدہ ہوگا، ایک طرف سے تم بہت اچھی دوائی کھا رہے تھے لیکن دوسری طرف سے دوائی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تم نے بدپرہیزی کی، تو صحت کیسے ہو جائے گی؟ جناب والا معدے میں انفیکشن ہو گیا، انتڑیوں کا انفیکشن، اور ڈاکٹر نے بیان کر دیا یہ ساری چیزیں بالکل نہیں کھائیں گے، اس میں سپائسی کھانے، اس میں مرچیں، اس میں ہیوی کھانے بند کر دیے، اس نے کہا لائٹ کھانا کھاؤ، اور یہ دوائی ہم کھاتے رہے اور ادھر سے بدپرہیزی بھی کرتے رہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ صرف کھانا پینا بند کرنے کا نام نہیں ہے، اگر ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تو روزے کا پہلا سٹپ، مگر اس کے بعد پھر جیسے پیٹ کا روزہ ہے بھوک کی برداشت کرنا، جیسے پیٹ کا روزہ ہے پیاس برداشت کرنا، ایسے آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، کمانے کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے۔ جب ہر چیز کو ہم کنٹرول کریں گے لعلکم تتقون، تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ رمضان مبارک میں انسان حلال چیز کو ایوائڈ کرتا ہے اللہ کے کہنے پر، اب وہی اللہ رمضان مبارک کے بعد کہیں گے اس چیز کو ایوائڈ کرو یہ حرام ہے، رمضان میں تم نے حلال چیز میرے کہنے سے چھوڑ دی، رمضان کے بعد اب میں اس کو حرام کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جب تم حلال چیز سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو حرام چیز سے بچنے میں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہوں گے۔ اور جیسا رمضان گزرنا چاہیے اور اس رمضان کے جتنے فائدے ملنے چاہیے وہ سارے فائدے اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔